اللہ نے دنیا میں بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو کیا ایسے ہی اور بھی جو ذکر آیا ہے دنیا کا، یہ سب ہو گئے، تو کیا ان پہ بھی جو ہے کچھ ہے ایسی مخلوقات پائی جاتی ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اس کے کوئی دلائل ہیں؟ وہ اس کے اوپر بڑا زور دے رہے ہیں کہ اس کا قرآن و حدیث کے اعتبار سے کیا کچھ ہے؟ دیکھیے، ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے صرف ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن چیزوں کا تعلق ہمارے ایمان یا اعمال سے ہے۔ ہمارے مذہب نے یہ چیزیں بتائی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز بتانے لگتا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن بہت لینتھی ہو جاتا، پھر حافظ بننا مشکل ہو جاتا، حافظ بننا مشکل۔ بھائی اللہ چاہتا تو یہ بھی بتا دیتا کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے، یہ بتا سکتا نا، اللہ یہ بھی بتا سکتا تھا کہ دنیا ہم نے کب بنائی تھی۔ بہت ساری سائنٹیفک چیزیں ہیں، کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارات کیے ہیں، لیکن پوری ڈیٹیل نہیں بیان کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نہ ہمارے ایمان سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارے اعمال سے کوئی تعلق ہے۔ ایسے ہی دوسری دنیا میں کوئی مخلوق ہے، یا اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ دنیایں دوسری ہیں، کیونکہ باقاعدہ آیت سے پتہ چلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف یہ عالم دنیا نہیں ہے، بے شمار جہان ہیں، اور اب تو سائنس ترقی کر رہی ہے تو بتاتی جا رہی ہے۔ ہم نے اس دن بتایا تھا اپنے لیکچر میں کہ یہ جو سورج ہے نا، ہماری صرف اس گیلیکسی میں اربوں خربوں سورج اس سے بڑے بڑے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیایں اور بھی ہیں۔ بھائی منگل گرہ ہے، نیپچون ہے، اور پلوٹو ہے، کتنے سب گرہ ہیں، وہ ہم لوگوں نے ساری چیزیں سنی ہیں، پڑھی ہیں۔ ان پر مخلوقات کوئی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں، ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ سمندر کی مخلوق کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی نے بتایا کہ مچھلیاں، ہمیں پتہ ہے۔ آسمان کے بارے میں کچھ بتایا، ہمیں پتہ ہے۔ جو چیزیں قرآن و حدیث سے بتائی گئی وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن جو دوسری دنیایں ہیں اس پر کوئی چیز ایگزسٹ کرتی یا نہیں، یا ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان پر احکامات کیسے لاگو ہوتے ہیں، یہ اس کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث میں ڈیٹیل نہیں ہے، کیونکہ اس سے نہ ہمارے اعمال کا تعلق ہے اور نہ ہمارے ایمان کا تعلق ہے۔ تو جتنی چیزیں ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے بتائی ہیں، بس اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مخلوق ہے یا نہیں، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ سوال ہے بھائی کا کہ کیا ٹائم ٹریول پاسبل ہے؟ یعنی آپ نے جو سنا ہے کہ اللہ کے نبی معراج کے اوپر گئے، ہاں، لیکن جب یہاں سے آئے تو جیسے گھنٹی جو ہے ہل رہی تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عادت کے خلاف چیز ہو۔ اس کو آپ ٹائم ٹریول بھی حقیقی نہیں کہہ سکتے، اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر ٹائم ٹریول ہی ہو جائے تب بھی ہمارے خیال سے معجزہ نہیں رہ جائے گا، وہ تب بھی معجزہ نہیں رہے، کیونکہ معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز عادت کے خلاف واقع ہو جائے۔ اگر عادتاً کوئی چیز ہو تو وہ معجزہ کہاں رہا؟ جیسے اونٹنی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اونٹنی پیدا ہوتی ہے، اونٹ پیدا ہوتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی، تبھی تو اس کو معجزہ کہا گیا۔ بھائی چاند دھیرے دھیرے گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تبھی تو معجزہ کہا گیا۔ کنکر پتھر نہیں بولتے ہیں، نبی کے ہاتھ میں تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تبھی تو معجزہ۔ تو معجزے کا مطلب جو چیز عادت کے خلاف واقع ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا، ضروری نہیں کہ ٹائم ٹریول ہوا ہو۔ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ٹائم ٹریول، کوئی ضروری نہیں، کیونکہ وہ معجزہ تھا۔ معجزات کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ معجزات ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ اللہ نے ہم سے کہا کہ مانو، نبی نے کہا کہ مانو، ہم مانتے ہیں، نبی کی ہر بات مانتے ہیں۔ اور یہ تو چھوٹا وہی سیدنا ابو بکر والا معاملہ کہ ان سے جب کہا کہ ہاں اب بتاؤ تم اپنے ساتھی پر یقین کرو گے، پہلے تو چلو یقین کرتے تھے، ہر بات میں ان کی تائید کرتے، اب بتاؤ، اب تو تمہارے ساتھی ایک نیا واقعہ سنا رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو منٹوں سیکنڈوں میں گئے، آسمانوں کی سیر کی، یہ دیکھا وہ دیکھا، اور ہم آئے اور دیکھو۔ تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ میٹر یہ نہیں کرتا ہے کہ یہ واقعہ کیسا ہے، میٹر یہ کرتا ہے کہ واقعہ بیان کرنے والا کون۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات، ہم تو اس سے بڑی چیز مانتے ہیں۔ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ منٹوں اور سیکنڈوں میں 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے جبرائیل امین آئے اور انہوں نے یہ وحی نازل کر دی، ہم تو اس کو مانتے، پلک جھپکتے، یہ تو ایک رات کا معاملہ ہے۔ تو یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی ریزن ہے دلائل النبوہ میں امام بیہقی نے کہا، اما عائشہ کی روایت ہے کہ اسی وجہ سے سیدنا ابو بکر کا لقب صدیق پڑا تھا، یعنی آپ تصدیق کرنے والے۔ تو یہ معجزہ ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اور اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ نے ابھی ہمیں اتنی عقل نہیں دی کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ بس معجزہ ہے تو معجزے کو معجزے ہی کی حد تک رکھنا چاہیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، وہ سانپ تھوڑی نہ تھا، وہ معجزہ ہوا ہے تو وہ سانپ بن گیا۔ اب کوئی چاہے لاؤ ہم پھر سانپ بنا دیں، کوئی سوچے لاؤ ہم معراج کرائیں، ٹائم ٹریول پاسبل، تو یہ سب چیزیں ناممکنات میں سے ہیں نا، کیونکہ یہ ایک خاص گھڑی تھی
جب اللہ کو یہ کرنا تھا اللہ نے، اسی لیے ہم منع کرتے ہیں لوگوں کو کہ نبی کے معجزے، قرآن کے ان سب چیزوں کے معجزے تو بیان کرنے چاہیے، علماء کی کرامات زیادہ نہ بیان کرو، ہم اس کے سخت خلاف رہتے ہیں۔ بھائی کرامات بیان کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی بھی مثال کے لیے اور اس کی دلیل کے لیے معجزات نہیں دکھائے گئے، معجزات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو کفار اور عنادی تھے جنہوں نے دیکھ بھی لیا، انہوں نے بھی نہیں مانا معجزات۔ یہ تو سب سے بڑا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی چیز دلیل ہے تو اللہ کا قرآن ہے، آپ اس کو دیکھو، سمجھو سب سے بڑا معجزہ وہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بہت سے لوگ بزرگ صاحب کو مان رہے ہیں تو وہ مان لیں گے، جو نہیں مانتے وہ کہیں گے کہانیاں ہیں، من گھڑت قصے ہیں۔ یہ سب سے بڑی انسان کا معجزہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ عامل ہو قرآن و سنت کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دنیا میں کوئی تکلیف ہوگی، غم ہوگا، اور نہ آخرت میں۔ اور پھر فرمایا کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صرف دو شرطیں، جو ایمان والا ہو، جو متقی ہو۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے صرف دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو ایمان، دوسرا تقویٰ۔ یہ نہیں ضروری ہے کہ آپ آسمان میں اڑ لیں، آپ بنا کشتی کے سمندر میں تیر جائیں، یہ سب چیزیں ضروری نہیں، یہ سب چیزیں بیان بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے والد کو ایذا پہنچانا جو ہے گناہ کا ہے، ہاں حرام ہے۔ حرام ہے، گناہ ہے۔ ہاں۔ کیا اسی طریقے سے کیا اپنے اساتذہ کے بارے میں، استاد کے بارے میں ایذا پہنچانا اسی؟ ہاں بالکل بالکل، ہاں۔ کیونکہ اس کو بھی جو ہے ہاں۔ والد کے حصے سے ہی جو ہے اسلام میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ صرف والد اور استاذ کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ کسی عام انسان کو بھی تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، عام انسان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہاں لیکن یہاں پر ہم ایک چیز کلیئر کر دیں کہ آپ حق پر ہوں، سامنے والا غلطی پر ہو، ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا، آپ کی حق بات کہنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس میں آپ مجرم نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہے جس سے اگر مان لو کوئی بات ہے، اگر حق بات ہے لیکن مطلب اس میں گنجائش یہ ہے کہ اگر صبر کر لیں اور اگر جو ہے استاد کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے اگر نہ بولا جائے کہ بات مان لے، اللہ ہم غلطی پر ہیں۔ یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی اگر ایسی بات ہے جس میں ہم حق ہیں، وہ ہماری صرف ذات سے ریلیٹڈ ہے تو آپ چپ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے دین سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا، چاہے استاذ کو کتنا برا کیوں لگ جائے۔ جیسے ہماری عادت یہی ہے، سامنے کوئی بیٹھا ہو، نبی کی حدیث سنانی ہم سنا کے رہیں گے آپ کو، کیونکہ اس سے خطرہ ہمارے دین پر آ رہا ہے، ہمارے مذہب پر آ رہا ہے۔ اگر آج ہم آپ کو نہیں روک رہے ہیں، آپ کو نہیں منع کر رہے ہیں، تو جو پورا ایک سسٹم چل رہا ہے وہ پورا سسٹم خراب ہو رہا ہے۔ آپ کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، مخلوق کی نافرمانی کرو آپ، وہ جائز ہے۔ اگر یہ چیز ہماری ذات سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کا نقصان صرف ہمیں ہوگا تو ہم صبر کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر اس چیز کا نقصان، آپ کی خاموشی کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ دین کو ہو رہا ہے، کسی سسٹم کو ہو رہا ہے، پوری سوسائٹی کمیونٹی کو، ہماری ذات کا معاملہ اگر آتا ہے تو ہمیں صبر کر لیں۔ تو صبر کر لیجئے آپ، کیونکہ صاف حدیث میں آیا نا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی۔ تو اللہ کے نبی نے، صحابہ نے کہا کہ مظلوم کی مدد تو کر سکتے اللہ کے نبی، ظالم کی کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ اور وہ من رأى منکم منکرا، کہ جس منکر کو دیکھو طاقت ہے تلوار سے روکو۔ تو آپ تلوار سے کسی کو روکنے جاؤ گے، آپ کا کیا سواگت کرے گا؟ چاہے آپ کا ابا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ مشہور واقعہ نہیں پڑا صحابہ کرام کا، جو حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ، غور کریے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا یہ واقعہ دیکھو آپ۔ وہی کہنے اللہ کی نافرمانی میں پھر کسی کا لحاظ نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جنگ احد میں جب جنگ ہو رہی تھی تو آمنے سامنے سب آ رہے تھے، ان کے والد تھے کافر، یہ تھے مسلمان۔ جب جنگ ہو گئی تو ان کے والد نے کہا حضرت ابو بکر سے کہ ابو بکر تم بار بار میرے سامنے آ رہے تھے، اگر تم میرے بیٹے نہ ہوتے تو میں تمہیں شہید کر دیتا۔ تو انہوں نے کہا والد صاحب اللہ کی قسم آپ ایک بار بھی میرے سامنے نہیں آئے، خدا کی قسم اگر آپ میرے سامنے آ جاتے، ایک لمحہ دیر نہ لگاتا تمہاری گردن اڑا دیتا، تم میرے رسول اللہ سے لڑنے آ گئے۔ یہ کہا حضرت ابو بکر، وہ بھی اللہ کی آپ تصور کریے۔ تو دین کے معاملے میں سمجھوتا کسی سے نہیں ہوگا، دین اللہ کا دین ہے، اس میں چاہے کتنا بڑا کوئی علامہ کیوں نہ ہو، وہاں پر آپ کو حق بات کہنی پڑے گی، پھر وہ دین کا نقصان ہے۔ وہ ساری چیزیں الگ ہیں اپنی جگہ، آپ کی ذات سے کوئی مسئلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب وہ بھی اللہ پاک کی قسم کھائے مگر ایمان پر نہ ہے۔
अल्लाह को सब मानते थे। अच्छा। हाँ, अल्लाह को तो आज भी सब मानते हैं, कोई ईश्वर कहता, कोई भगवान कहता, लेकिन उनके पास शिर्क है। शिर्क करने वाला ईमान पर कहाँ रहता है? शिर्क है। वो भी अल्लाह को मानते थे लेकिन शिर्क करते थे, लात उज़्ज़ा मनात की पूजा। आज भी लोग भगवान ईश्वर को मानते हैं लेकिन पेड़ के आगे भी झुके हैं, नाक के भी आगे झुके हैं। ये शिर्क है ना, ये अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह को हर कोई मानता है, यहूदी, नसरानी, ईसाई सब मानते हैं, लेकिन वो सब शिर्क करते हैं। एक परमात्मा को तो सिवाय नास्तिक कुछ चंद मुट्ठी भर हैं जो नहीं मानते, बाकी तो एक अल्लाह को तो सब मानते हैं। जैसे जो है मस्जिद थे, उसमें एक आदमी खड़ा हो गया, मतलब बच्चा था 12 साल का, हाफिज था वो, और उसको एक आदमी पीछे कर रहे थे, तो हमने कहा वो हाफिज है। हाँ, और वो जो है वो मतलब नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। देखिए, जो मना किया गया है हदीस में, वो ये मना किया गया है कि ऐसे पागल और बच्चों को मस्जिद के अंदर ना दाखिल होने दो। तो ऐसे लोगों को मना किया गया है, यानी जिनके अंदर शूर नहीं। बच्चा भी अगर आपका इतना छोटा है कि उसको पता ही नहीं चलता वो कहाँ पेशाब कर देता है, कहाँ लेट्रिन कर देता है, तो इतना छोटा अगर बच्चा हो तो आप उसको थोड़ा मस्जिद से दूर रखें, वरना बेहुरमती करेगा। लेकिन आजकल समझबूझ के लड़के हैं, जैसे ये हैं, फैज़ हैं, ये सब समझबूझ वाले हैं, इनको पता है कि मस्जिद, अब उसमें भी बड़े सूफ़ी किस्म के लोग आते हैं, बीच सब में खड़े, अरे इनको किनारे करो। अरे हम दूसरे क्या बताएं, हम अपनी बात बता रहे हैं, अभी कुछ सालों पहले की बात है, और हम पूरे हाफिज़ हो चुके थे, बाकायदा आलिम नहीं थे लेकिन हाँ पूरे हाफिज़ हम हो चुके थे। एक मौली साहब आए, हम सब में खड़े थे, उन्होंने पता है क्या कहा, अरे इसके पास नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, नमाज मकरूह हो जाएगी। ये मेंटालिटी लोगों ने पता नहीं कहाँ से। आप हरम में चले जाइए, बच्चा इमाम के जस्ट पीछे खड़ा है, पीछे नहीं किया जाएगा उसको। बता रहे ना, इंडिया पाकिस्तान में ये सब अछूत चीज़ें अल्लाह जाने कहाँ से आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप कहीं पर भी बच्चे को खड़ा करिए, शर्त ये कि वो शूर वाला हो, नमाज अच्छे से उसको आती हो, पता हो। अभी उसमें ये शर्त नहीं है कि बालिग ही होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर शूर वाला है बच्चा, समझबूझ है, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ है, तो बैठ सकता है। नमाज की हालत में अगर कोई इधर उधर कर रहा है किसी को, नहीं है, सब बनाने के लिए तो आप नहीं नमाज, जैसे मान लीजिए हम नियत बांधे, हाँ। या कोई दूसरा नियत बांधे, बच्चा बांधे, हाँ। उसको पकड़ के इधर कर दिया, वही तो बता रहे हैं, ये तरीका गलत है। अगर शूर वाला बच्चा खड़ा, आप उसको खड़ा रहने दीजिए, आप उसके साथ पढ़ लीजिए नमाज। उसको नमाज की हालत में ही उठा के फेंक देते हैं। हाँ, ये तरीका बहुत गलत है। ये तरीका, ये तो आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2-3 लोग खड़े हैं, थोड़ा स्पेस सफ में है, तो आप हल्का सा ऐसे इशारा कर सकते हैं, तो समझदार आदमी खुद ही मतलब चिपक के खड़ा हो जाए। लेकिन आप बच्चों को आगे पीछे ना करें, ये तरीका गलत है और ये तरीका कहीं से साबित नहीं। हरम में देखा है जो है, अगर सब आगे से एक सब छोड़ के दूसरे सब में जगह खाली है, तो पीछे वाला जो एक सब छोड़ के पीछे जो खड़ा है, वो नियत बांधे हुए आगे सब में पहुंच जाता था। हाँ, मतलब एक बार रख के दूसरे हाँ पहुंच सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। इसी से एक और मसला आप लोगों को बता दें, जैसे बहुत मरतबा ऐसा होता है कि बच्चों की सब बिल्कुल जस्ट पीछे है, ठीक है, बड़ों की सब में लोग कम हैं, तो अब लोग चीर चार के वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं और वो ये समझते हैं कि हम बच्चों के आगे। ये तरीका गलत है, आप आगे से निकल सकते हैं, क्योंकि जो हदीस में ममानियत है वो ये कि आप जानबूझ करके नमाजी के आगे से ना गुजरें, ये बहुत बड़ा गुनाह है। बिला वजह, यानी आपने नमाज़ पढ़ ली, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, आपको इतनी जल्दी है कि आप फांदे चले जा रहे हैं, तो बिला वजह ऐसा आप काम ना करें। लेकिन ये भी हदीस में आया है कि सब पूरा करने के लिए जो कदम उठे वो सबसे बेहतर कदम है। तो जब आप सब पूरा करने के लिए जा रहे हैं तो आप चीर चार के सफ़ों को न जाएं, आप आगे से जा करके सब पूरी कर सकते हैं, वो आपका नमाजी के आगे से गुजरना शुमार नहीं होगा। ये चीज़ अहम थी, हमने देखा तो हमने सोचा सबको पूरी ना हो, नहीं भी होती तब भी लोग नमाजी के आगे से निकलने खड़े रहते हैं, जब तक वो पीछे, जैसे फजर में कोई पीछे जो सुन्नतें पढ़ रहा है, अब जगह खाली है, इंतजार कर रहे हैं लोग उसका कि वो सलाम फेरे, तो हम सब के बीच में खड़े हो जाते हैं। नहीं, वही बात बताई हमने ना कि सब पूरी आप कर सकते हैं। सब पूरी करने के लिए अगर आपको नमाजी के आगे से गुजरना पड़ रहा है तो आप गुजर जाइए, वो आपका उस वईद में दाखिल नहीं होगा। जब मौलाना जैसे उनसे ये बात कही तो उन्होंने कहा कि जो है नमाज के बाद मिलना, और हमको फोन आ कि हम निकल आए, तो वो नाराज़ हो गए थे, तो हमें गुनाह तो नहीं पड़ेगा? नहीं, गुनाह क्यों पड़ेगा? आपने एक सच बात, हक बात कही भाई। हाफिज़ बच्चा था, हाफिज़ बच्चा कोई नासमझिम तो हो नहीं जाएगा। हाफिज़ बच्चे का मतलब ये है कि पूरी समझबूझ वाला है वो, तो कोई हरज की बात नहीं। समझ गए, हम समझ गए, हाँ, तो कोई मसला नहीं। पहली बात ये तरीक़ा ही गलत है, बच्चे खड़े उनको खड़े रहने दो, आप अपनी जगह से आराम से पढ़ो। ये सब मनगढ़ंत बात है कि मकरूह हो जाती है जमात, ये ऐसा कुछ नहीं है।